اپنے فن، اپنی شاعری، اپنی زبان اور بیان کی سادگی کی وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہیں۔ نسوانی جذبات کی پاکیزگی کو انہوں نے بڑے سلیقے سے شعری پیکر میں ڈالا ہے۔ میں شبینہ صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ اجازت چاہتی ہوں صدر محترم سے، اپنی بہنوں سے اور آپ سب سے۔ بڑا افسوس، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے اور عجیب سا محسوس کر رہی ہوں، خوفزدہ ہوں کہ نہ جانے کیا حشر ہوگا، کیونکہ اردو پہ اس سے برا وقت شاید نہیں آ سکتا کہ ہم شاعری سننے سے محروم رہیں۔ بہرحال کوشش کرتی ہوں کہ کچھ اشعار آپ سب کی خدمت میں پیش کروں۔ بارہا آئی ہوں، میرے بھائی خالد گڈو جن کے حکم پر میری حاضری، کنوینر مشاعرہ، ان کے حکم پر حاضری، بہت ہی معتبر سماعتیں، مہمانان۔ 4 مصرے سب سے پہلے چاہتی ہوں کہ آپ سب کی خدمت میں پیش کر دوں۔ بالکل تازہ 4 مصرے پیش کرتی ہوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ شریک ہوں اردو کا درد، اردو کی زبان میں یہ چھوٹی سی شاعرہ پیش کرنا چاہتی ہے۔ 4 مصرے پیش کرتی ہوں اور اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں، اپنے شعراء کی اور مہمانان کی دعائیں چاہتی ہوں اور پیش کرتی ہوں۔ دیکھیں، سنیں۔ میری تقدیر میں اعزاز بھی انعام بھی آئے، اردو کا درد اردو کی زبان میں۔ میری تقدیر میں اعزاز بھی انعام بھی آئے، بھرا تھا زہر جن میں مجھ تک کیسے جام بھی آئے، بھرا تھا زہر جن میں مجھ تک کیسے جام بھی آئے۔ میں اردو ہوں کسی الزام دو اپنی تباہی کا، میں اردو ہوں کسی الزام دو اپنی تباہی کا، کہ میرے دشمنوں میں دوستوں کے نام بھی آئے، کہ میرے دشمنوں میں دوستوں کے نام بھی آئے۔ بہت بہت شکریہ، بہت زیادہ تالیاں آپ نے بجا دی، بہت زیادہ ہی اچھی طرح سے سن لیا، اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں۔ لیکن چاہتی یہ ہوں کہ تھوڑا سا آپ حوصلہ افزائی کر دیں گے۔ پہلے سے ہی خوف زدہ ہوں کیونکہ آپ نے اتنی اچھی شاعری، ہمارے بڑے بھائی طاہر بھائی اتنے اچھے اشعار پڑھ رہے تھے اور آپ نے ہم سب کو محروم کر دیا ان کو اور سننے سے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ بہت چھوٹی شاعرہ ہوں، ایک ادنا سی شاعرہ ہوں، حوصلہ افزائی کر دیں گے تبھی میں آپ کی خدمت میں شعر پڑھ سکوں گی۔ ہماری بہنوں نے بھی کچھ فرمائشیں کی ہیں، میں چاہتی ہوں ان کے حکم کی تعمیل ہو، آپ کے حکم کی تعمیل ہو اور اپنی مرضی سے کچھ چند شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ 4 مصرے اور پیش کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، اور لگنا چاہیے کہ وہی بھیونڈی ہے جس نے اس چھوٹی سی شاعرہ کو بے پناہ شفقتیں اور دعائیں دی ہیں۔ پڑھتی ہوں، دیکھیں۔ رنجشوں میں کب انسان سوگوار رہتا ہے، رنجشوں میں کب انسان سوگوار رہتا ہے، دل محبتوں میں ہی بے قرار رہتا ہے، دل محبتوں میں ہی بے قرار رہتا ہے۔ شعر پڑھتی ہوں اور بطور خاص آپ کی دعا چاہتی ہوں، دیکھیں۔ لوٹ کر نہیں آتا قبر سے کوئی بھی دن، لوٹ کر نہیں آتا قبر سے کوئی، لیکن پیار کرنے والوں کو انتظار رہتا ہے،
प्यार करने वालों को इंतजार रहता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मिलाद शरीफ पढ़ रही हूँ और आप सब फातिहा पढ़ने के लिए बैठ गए। समझ ही में नहीं आ रहा, अभी तक लगा ही नहीं कि मैं भी मंडी में शेर पढ़ रही हूँ। पता नहीं किस तरह से बैठ गए हैं। बहरहाल फिर भी हिम्मत करती हूँ कुछ पढ़ने की, लेकिन अगर मुझसे वाकई सुनना चाहते हैं तो मेरी हौसला अफजाई करेंगे तभी मैं पढ़ सकूंगी, वरना मैं इतनी छोटी हूँ कि मैं शायद मैं बहुत कमजोर सी शायरा हूँ, मैं सन्नाटे में शेर नहीं पढ़ सकती, ये मेरी कमजोरी है। तो कम से कम दुआओं की ताकत और हौसला मुझे मिल जाए। मेरी बहनें मुझे अपनी दुआ से नवाज रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं शेर पढ़ूं और लगे कि मैं कुछ पढ़ रही हूँ तभी मुझे आपकी दाद चाहिए, वरना कोई ऐसी जरूरत नहीं है। आपकी दुआएं मुझे मिलती रहे। 12 बजे की आदत नहीं लग गई गुड्डू भाई, आपने इनकी आदतें खराब कर रखी हैं। बहरहाल कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा हौसला करें, हौसला अफजाई करें मेरी, ताकि मैं पढ़ सुने। कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता, कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता, कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता। जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं होता। जहाँ अब लगा कसम खुदा के कि अपने ही दरार में हूँ, अपने लोगों के बीच हूँ, वरना बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था बस एक शेर पढ़कर एक मिसरा पढ़कर अपनी जगह ले लूं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक छोटी सी शायरा की हौसला अफजाई की। फिर हिम्मत करती हूँ मतलब पढ़ने की। कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता, कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता। जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं होता, जहाँ हो प्यार वहाँ कोई गम नहीं होता। शेर पढ़ती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। बिछड़ के दोनों को इस बात का यकीन हुआ, बिछड़ के दोनों को इस बात का यकीन हुआ, बिछड़ के दोनों को इस बात का यकीन हुआ कि दूर रहने से भी प्यार कम नहीं होता, कि दूर रहने से भी प्यार कम नहीं होता। बिछड़ के दोनों को इस बात का यकीन हुआ कि दूर रहने से भी प्यार कम नहीं होता। एक शेर पढ़ती हूँ, और अगर शेर सच्चा हो तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग बैठे हैं सभी की मुझे दुआएं मिले, सभी मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है। मैं पेश करती हूँ मुंबई, मैं कोशिश करूंगी। अब बहरहाल धीरे धीरे मैं भी हिम्मत कर रही हूँ क्योंकि आपने वाकई हौसला अफजाई कर दी। एक शेर पढ़ती हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, डाइस से लेके आप तक दुआ चाहती हूँ, पेश करती हूँ। देखें, किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें। देखें, किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें, किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें। शराब पी के कोई मोहतरम नहीं होता। मुझे मेरे मोहतरम बशीर भाई और नसीम भाई दोनों लोगों ने और आप सबकी दुआएं मुझे मिली। मैं फिर से पढ़ती हूँ, कोशिश करती हूँ। शुक्रिया। किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें, किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें, किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें। शराब पी के कोई मोहतरम नहीं होता, शराब पी के कोई मोहतरम नहीं होता। एक अपनी पसंद का शेर और ये मोहतबर समाते पेश करती हूँ। देखें, हवा
ہوا کے ایک ہی جھونکے سے بجھ گئے ہوتے. دیکھیے بھیونڈی کے لوگ شعر سننا بھی جانتے ہیں. ہوا کے ایک ہی جھونکے سے بجھ گئے ہوتے, ہوا کے ایک ہی جھونکے سے بجھ گئے ہوتے. اگر ہمارے چراغاں میں دم نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے اسی طرح آپ سن رہے ہیں, مجھے جس طرح آپ سنتے ہیں پھر سے پڑھتی ہوں, آپ کا حکم ہے. ہوا کے ایک ہی جھونکے سے بجھ گئے ہوتے, ہوا کے ایک ہی جھونکے سے بجھ گئے ہوتے. اگر ہمارے چراغاں میں دم نہیں ہوتا, اگر ہمارے چراغاں میں دم نہیں ہوتا. دیکھیے مجھے ایک حکم ملا ہے, حالانکہ ایک کنوینر ہے ہمارے گڈو بھائی, ان کا حکم ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک اپنی مرضی سے, گڈو بھائی اجازت ہے مجھے جو آپ نے کہا. اچھا پیسے لینے اس لیے ان کو اپنی تعریف کرنی پڑے گی, لیکن یہ تو پیسے دیتے ہی نہیں ہے. بہرحال ایک گیت میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اور میں چاہتی کہ میں ان کی بات کروں, اگر آپ سب مجھے اجازت دے دیں تو 2-3 بند میں گڈو بھائی پڑھنا چاہتی ہوں. اس کے بعد آپ کا گیت جو آپ سننا چاہتے ہیں میں انشاءاللہ وہ گیت آپ کی خدمت میں پیش کروں, کیونکہ میں جہاں پر میری بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں مجھے اچھا لگتا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ میں ان کی بات کروں. اور میں ایک گیت آپ میرا گیت ہے, بہت اچھی طرح آپ نے ایک شاعری کا ماحول بنا دیا. بھیونڈی میں اچھی شاعری بھی سنی جاتی ہے, تو میں حوصلہ کر رہی ہوں اس گیت کو پڑھنے کے لیے. آپ کی دعا چاہتی ہوں, سیدھے سیدھے گیت پڑھتی ہوں. دیکھیں ملاحظہ کیجیے گا, سنیں. میرا دل مت دکھا تیری چاہت ہوں میں, میرا دل مت دکھا تیرے گھر میں خدا کی امانت ہوں میں, میرا دل مت دکھا تیری چاہت ہوں میں, میرا دل مت دکھا. آپ کی اپنی بات ہوتی ہے تو آپ زوردار تالیوں سے نوازتے ہیں, جب ہم نے اپنی بات کی تو آپ خاموشی آپ نے اختیار کر لی. تو کم سے کم جب ہم اپنی بات کریں تب بھی آپ کو حوصلہ بڑھانا چاہیے, کیونکہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں وہ آپ کے لیے ہی کہہ رہی ہوں, آپ کی تعریف میں کہہ رہی ہوں. آپ پریشان مت ہوں, آپ بند سنیں, آپ کی شرکت چاہتی ہوں اور آپ کی دعا چاہتی ہوں. دیکھیے سنیں. مجھ کو پالا تھا ماں باپ نے پیار سے, میرا دامن بھرا حسن کردار سے. مجھ کو پالا تھا ماں باپ نے پیار سے, میرا دامن بھرا حسن کردار سے. کل طلب اپنے ماں باپ کی جان تھی, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی ارمان تھی. اب تیرا پیار تیری محبت ہوں میں, میرا دل مت دکھا تیری چاہت ہوں میں, میرا دل مت دکھا. اگر اچھا لگا ہے تو مجھے کہنا تو نہیں چاہیے, مشاعرے کی تہذیب بھی نہیں ہے, لیکن گستاخی کر رہی ہوں کہ ایک بار زوردار تالیوں سے میرا حوصلہ بڑھا دیں تاکہ مجھے لگے کہ آپ میری بات کو بھی بخوبی اچھی طرح سننا چاہتے ہیں. پیش کرتے ہیں. نہیں, مجھے بہنوں کا حوصلہ تو مل ہی رہا ہے, انہی کی وجہ سے میں نے اس گیت کا انتخاب کیا, انہی کی وجہ سے میں پڑھ بھی رہی ہوں. بند ملاحظہ کیجیے گا جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے. سنیں. کون دنیا میں آیا ہے کس کے لیے, عرش اعظم پہ ہوتے ہیں یہ فیصلے. کون دنیا میں آیا ہے کس کے لیے, عرش اعظم پہ ہوتے ہیں یہ فیصلے. جب خدا کی عنایت ادھر ہو گئی, تو میرا میں تیری ہم سفر ہو گئی, تو میرا تاج ہے تیری
میرا دل مت دکھا. بہت بہت شکریہ کہ آپ شاعری سنا ہے، اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتی ہوں. میرا دل مت دکھا تیری چاہت ہمیں، میرا دل مت دکھا. بند کے بھول کر سارے شکوے گلے پاس آ، میں مٹا دوں گی ہر دکھ ہر غم تیرا. بھول کر سارے شکوے گلے پاس آ، میں مٹا دوں گی ہر دکھ ہر غم تیرا. میرے دل میں ہے تیرے لیے چاہت، میرے آنچل کے سائے میں ہے راحت. تیری دوزخ نہیں تیری جنت ہے میں، میرا دل مت. بہت بہت شکریہ. میرا دل مت دکھا. میرے محترم ہیں جن کی مجھے بے پناہ دعائیں مل رہی ہیں. میں خوش نصیب ہوں، مجھے اپنے بڑوں کی دعائیں مل رہی ہیں اور اپنے چھوٹوں کو بھی سب کی محبتیں مل رہی ہیں. دیکھیں، دکھ اٹھاؤں گی آنسو پیے جاؤں گی، جیسے جینا پڑے گا جیے جاؤں گی. دکھ اٹھاؤں گی آنسو پیے جاؤں گی، جیسے جینا پڑے گا جیے جاؤں گی. دوسروں سے بتا جس کا دستور ہے، صبر جس کا زمانے میں مشہور ہے. ہاں اسی قوم کی ایک عورت ہوں میں، میرا دل مت دکھا. بہت بہت شکریہ. میرا دل مت دکھا تیری چاہت ہوں میں، میرا دل مت دکھا. اور آخری بند پڑھتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا کہ میں بڑوں کی نصیحت نہ ٹھکراؤں گی، جیتے جی تیرے در سے نہیں جاؤں گی. میں بڑوں کی نصیحت نہ ٹھکراؤں گی، جیتے جی تیرے در سے نہیں جاؤں گی. کل تیرے گھر میں آیا تھا بیلا میرا، اب یہاں سے اٹھے گا جنازہ میرا. اپنے اجداد کے دل کی غیرت ہوں میں، میرا دل مت دکھا تیری چاہت ہوں میں. ارے بھائی معاف کیجیے گا، حکم ہے میں حاضر ہوں. ہمارے بھائی ہیں خالد گڈو، میں سمجھتی ہوں جب سے یہ مشاعرہ شروع ہوا ہے ان کا حکم ہوتا ہے اور میری حاضری ہوتی ہے. اس مشاعرے کو اپنا مشاعرہ سمجھ کر میں بھی حاضر ہوں آپ سب کی خدمت میں. ان کا حکم ہے سیدھے سیدھے وہ گیت جو میں نے سب سے پہلے کہا جب مہاراشٹر سے آپ کی بمبئی سے ایک زہریلی آواز ہوتی تھی، ایک بمبئی سے، اس زہریلی آواز کے نام میرا یہ گیت. ایک ہندوستانی کو میں نے اس گیت میں شریک کیا ہے، ایک ہندوستانی کی آواز ہے. آج میں پھر سے پڑھتی ہوں حکم ہے، اس لیے اجازت چاہتی ہوں اپنے محترم سے اور آپ سب سے. دیکھیں، آگ دھواں نفرت پھیلی اور جیت ہوئی شیطان کی. آگ دھواں نفرت پھیلی اور جیت ہوئی شیطان کی. یہ کیسی تصویر بنا دی تم نے ہندوستان کی. کم سے کم اب تو آپ جاگ جائیے، صبح ہونے کو ہے. یہ کیسی تصویر بنا دی تم نے ہندوستان کی. بند لہذا کی جگہ پیش کرتی ہوں. آمچی ممبئی، آمچی ممبئی، ممبئی کا ہی نعرہ کہ ممبئی ہمارا. آمچی ممبئی کہنے والوں کب تک راگ یہ گاؤ گے. آمچی ممبئی کہنے والوں کب تک راگ یہ گاؤ گے. کیا شہر بمبئی کو اپنی چتا میں لے کر جاؤ گے. کیا شہر بمبئی کو اپنی چتا میں لے کر جاؤ گے. ہندوستان کا کونا کونا ہر
کشمیر تلک سب اپنا ہے، یہ دھرتی جاویر ہے اس دھرتی کے ہر انسان کی، یہ کیسی تصویر بنا دی تم نے ہندوستان کی۔ بہت بہت شکریہ، بند پیش کرتی ہوں، لہٰذا کیجیے گا، دیکھیے گا کہ تم تو بند گلی کے اندر بیٹھ کے شور مچاتے ہو، مگر راہل گاندھی نے آ کے سارا غرور توڑ دیا تھا جس دن وہ بمبئی آئے تھے۔ میں پیش کرتی ہوں، ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا کہ تم تو بند گلی کے اندر بیٹھ کے شور مچاتے ہو، بڑے بہادر بنتے ہو اور کمزوروں کو ستاتے ہو، بڑے بہادر بنتے ہو اور کمزوروں کو ستاتے ہو، ہمت ہے تو کھلی فضا میں زہر میں ڈوبے لب کھولو، ہمت ہے تو کھلی فضا میں زہر میں ڈوبے لب کھولو، یو پی کی سڑکوں پر نکلو اور بہار جا کر بولو۔ بہت بہت شکریہ۔ یو پی کی سڑکوں پر نکلو اور بہار جا کر بولو، بزدل بن کر کاٹ رہے ہو گردن ہر مہمان کی، یہ کیسی تصویر بنا دی تم نے ہندوستان کی، یہ کیسی تصویر بنا دی تم نے ہندوستان کی۔ اور یہ بند بطور خاص جہاں جہاں تک اس چھوٹی سی اشارہ کی آواز پہنچ رہی ہے، دیکھیں۔ امن کے دشمن سنو تمہارے نام کھلا سندیش یہ، امن کے دشمن سنو تمہارے نام کھلا سندیش یہ، پنجابی گجراتی بہاری سب لوگوں کا دیش یہ، پنجابی گجراتی بہاری سب لوگوں کا دیش یہ، تم نے تو بس مظلوموں کا بیجا خون بہایا ہے، تم نے تو بس مظلوموں کا بیجا خون بہایا ہے، اس گلشن پر اس کا حق ہے جس نے خود کو مٹایا ہے، اس گلشن پر اس کا حق ہے جس نے خود کو مٹایا ہے، یہ دھرتی ہے بھگت سنگھ کی اور ٹیپو سلطان کی، یہ کیسی تصویر بنا دی تم نے ہندوستان کی، یہ کیسی تصویر بنا دی تم نے ہندوستان کی۔ اور اس گیت کا یہ بندی ملاحظہ کیجیے گا، دیکھیے گا کہ ویسے تو ہم پھول ہیں لیکن کانٹا بھی بن سکتے ہیں، ویسے تو ہم پھول ہیں لیکن کانٹا بھی بن سکتے ہیں، موم کے جیسا دل ہے اپنا شعلہ بھی بن سکتے ہیں، موم کے جیسا دل ہے اپنا شعلہ بھی بن سکتے ہیں، جھانسی کی رانی بن کر ہم میدانوں میں آئے ہیں، جھانسی کی رانی بن کر ہم میدان